بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اور عمرہ کی فضیلت کے متعلق احادیث۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ متفق علیہ۔ مشکات المصابیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 221۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعز وجل آپ نے فرمایا کہ جو اللہ عز وجل کے لیے حج کرے اور جماع کے متعلق کوئی بات نہ کرے اور کوئی فسق نہ کرے تو وہ لوٹے گا اس دن کی مثل کہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ یعنی اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اس طرح گناہوں سے پاک ہو جائے گا جیسے کہ وہ آج پیدا ہوا ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم میں ہے۔ حدیث نمبر 2، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال العمرۃ الى العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 238۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعز وجل آپ نے فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کے لیے جنت کے سوا کوئی جزا ہی نہیں۔ حدیث نمبر 3، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الحاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم۔ مشکات المصابیح کی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر یہ لوگ اس سے دعا مانگیں گے تو وہ قبول کرے گا، اور اگر اس سے بخشش طلب کریں گے تو وہ بخش دے گا۔ حدیث نمبر 4، حضرت عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرۃ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث حدید والذہب والفضۃ ولیس للحجۃ المبرورۃ ثواب الا الجنہ۔ یہ حدیث پاک مشکات المصابیح کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 222۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ حج و عمرہ یکے بعد دیگرے کرتے رہو، اس لیے کہ یہ دونوں محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے کوئی بٹھی لوہے اور سونے چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے، اور حج کے لیے جنت کی سوا کوئی ثواب ہی نہیں۔ حدیث نمبر 5، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا لقیت الحاج فسلم علیہ وصافحہ وامروہ ان یستغفر لک قبل ان یدخل بیتہ فانہ مغفور لہ۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی حج کرنے والے سے ملاقات کرو تو اس سے سلام و مصافحہ کرو، اور اس سے کہو کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، کیونکہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ حدیث نمبر 2، حدیث نمبر 6، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان جابر ان اللہ لا يدخل بالحجۃ
واحدتی سلاستا نفر الجنت المیت والحاجہ والمنفذہ لذالک۔ کنز العمال کی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 2۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ ایک حج کے بدلے میں 3 شخصوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، میت کو اور حج کرنے والے کو اور حج کا سامان کرنے والے کو۔ حدیث نمبر 7، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ حاجی جاتے اور لوٹتے میں اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہے، لہذا اس کو اگر اس کے سفر میں کوئی تھکن یا تکلیف پہنچی تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اور اس کے لیے ہر اس قدم کے بدلے جس کو وہ اٹھاتا ہے 10 لاکھ درجہ جنت میں ملے گا، اور بارش کے ہر اس قطرے کے بدلے جو اس کے اوپر پڑے گا 1 شہید کا ثواب ہوگا۔ حدیث نمبر 8، عن ابی سعید من حج وتمر فمات من سنته دخل الجنة ومن صام رمضان ثم مات دخل الجنة ومن غفر فمات من سنته دخل الجنة۔ کنز العمال کی حدیث پاک، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 7۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو شخص حج و عمرہ کرے اور اسی سال مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو روزہ رکھے رمضان کا پھر مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو جہاد کرے پھر اسی سال مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 9، عن ابی ہریرہ من آتا ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدتہ امہ۔ کنز العمال کی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 4۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اس بیت اللہ کعبہ کے پاس آیا اور کوئی ذکر جمع اور گناہ نہیں کیا تو وہ حج سے ایسا ہو کر لوٹے گا جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، یعنی گناہوں سے پاک و صاف ہو کر۔ حدیث نمبر 10، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص توشہ اور ایسی سواری کا مالک ہو گیا جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، تو کچھ فرق نہیں ہے کہ یہودی ہوتے ہوئے مرے یا نصرانی ہوتے ہوئے، یعنی اس کی موت اور یہودی و نصرانی کی موت میں کچھ فرق نہیں ہے، کہ وہ لوگ بھی حج نہیں کرتے اور اس نے بھی حج نہیں کیا ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے جو بیت اللہ تک راستہ کی طاقت رکھے۔